بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت 82 سے آج ہم نے 83 سے آج ہم نے آغاز کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اس عہد کا ذکر کیا ہے میثاق کے عنوان سے جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا۔ فرمایا یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، لا تعبدون الا اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان وعدوں کو یاد دلایا ہے کہ جو اہل ایمان سے لیے گئے ہیں۔ جو چیزیں اس آیت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ اس دور میں بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں اور بعد میں پھر ہمیں اس کا مخاطب کیا گیا، یعنی وہ چیزیں ہیں جو ہر دور کے اندر شریعت کا حصہ رہیں۔ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان کا تذکرہ اس حوالے سے کیا گیا کہ یہ عہد ہم نے بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا۔ تو جہاں کہیں اللہ رب العالمین ان ایسے مجموعوں کا ذکر کرتے ہیں کہ مجموعی طور پر جو چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ ہدایات دی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ تو اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ پہلی بات جو ان سے کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ یہ پہلی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد درست نہ ہو تو پھر باقی ساری بنیادیں سارے کام جو ہیں وہ درست نہیں ہو سکتے۔ اس ساری چیزوں کو درست ہونے کے لیے یعنی گویا کہیے کہ صحیح عمارت کی تعمیر کے لیے صحیح بنیاد کا ہونا ضروری ہے، اور اگر بنیاد صحیح نہیں ہوگی تو پوری عمارت ہی اس کے اندر ٹیڑھ آ جائے گا، خرابی پیدا ہو جائے گی، کجی آ جائے گی۔ چون نہد جس میں کہا گیا خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا می روت دیوار کج۔ اگر جو بنیاد کی اینٹ ہے وہی ٹیڑھی ہو جائے تو پھر پوری دیوار ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اگر یہ بنیاد یعنی اللہ کی بندگی کا معاملہ اس میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا تو شرک کی بنیاد پر جو نظام زندگی بنتا ہے وہ کسی طور بھی نہ انسان کے اپنے لیے مفید ہوتا ہے نہ دوسرے انسانوں کے لیے وہ شخص مفید ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلی بات ہے جو اللہ رب العالمین یہ انسانوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس پر تمہاری تمام معاملات کا جو بنیاد ہے، جس پر آگے بات چلنی ہے، جس پر استوار ہونا ہے سارا نظام، وہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اس کے ساتھ بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور بندگی کی بات اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں۔ تو اس یہ پہلی بات بتائی۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اس کے بعد جو پھر دوسری چیز ہے حقوق کے اعتبار سے، یعنی جو نظام کے اعتبار سے بھی کہیے، حقوق کے اعتبار سے بھی کہیے، بندگان خدا میں سب سے پہلا حق جس کا انسان پر قائم ہوتا ہے وہ اس کے والدین ہیں۔ تو کہا گیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ احسان کا معاملہ کرنے کی بات ہے تو یہ نیک سلوک کی بات ہے، اور قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہمارے سامنے آئیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے کہ والدین کا تذکرہ تمام بنی آدم کے والے سے، یعنی گویا کہی کہ جو حقوق العباد ہیں ان میں اولین درجے پر اسے رکھا گیا ہے، اور اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر مختلف انداز سے بیان بھی کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تفصیل ہمارے سامنے آئے گی۔
جو معاشرہ جو اللہ تعالیٰ قائم کرنا چاہتے ہیں، اسلامی معاشرہ، اس معاشرے کی بنیادی اکائی ایک خاندان ہوتا ہے، اور خاندان کا نظام اسی وقت درست طریقے پہ چل سکتا ہے کہ جب یہ رشتے اپنے صحیح بنیادوں پر قائم ہوں، ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں۔ تو وبالوالدین احسانا، انسان کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ تو انشاءاللہ اس پر تفصیل سے کسی مقام پر بات کریں گے۔ آگے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کیا جائے، یعنی معاشرے میں دیگر جو طبقات پائے جاتے ہیں اس میں جو قرابت دار ہیں وہ بھی، اور جو پڑوسی ہیں ان کا معاملہ، اور جو یتیم و مسکین ان کا معاملہ۔ پڑوسیوں کی بات سورہ نساء کی آیت 36 میں پھر ہمارے سامنے آئے گی۔ تو اس طرح مختلف عنوانات کے ساتھ انسانوں کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ ان کی تمہیں خدمت کرنی یا ان کا حق تمہیں ادا کرنا، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، نیک برتاؤ کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اور پھر جو اس کے بعد بات کہی، لوگوں سے بھلی بات کہنا، قولوا للناس حسنا، یہ بات جو اس مقام پر آ رہی ہے یہ دوسرے مقامات پر نسبتاً کم آئے گی ہمارے سامنے، یہ چیزیں تو بار بار بتکرار آئیں گی، لیکن یہ بات جس میں کہا گیا کہ لوگوں کے ساتھ بھلے طریقے سے بات کرنا، قولوا للناس حسنا، اس میں دونوں باتیں موجود رہتی ہیں کہ لوگوں سے بھلی بات کی جائے اور لوگوں سے بھلی بات بھلے طریقے سے بھی کی جائے، یعنی بھلی بات بھلے طریقے سے بھی کی جائے، یعنی ایک تو بات ہوتی ہے اور پھر ایک بات کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کی تاکید کی گئی کہ یہ درست ہونی چاہیے۔ اگر انسان اچھی بات غلط طریقے سے کہے گا، برے طریقے سے کہے گا، تو وہ اچھی بات کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، اچھی بات کی اہمیت جو ہے کم ہو جائے گی، یہ بات ہوگی۔ اور اگر وہ کوئی ایسی بات جو کسی دوسرے کے لیے تلخ ہو، یعنی کوئی تنقید کی جا رہی ہو کسی پر، کوئی اصلاح کی بات کی جا رہی ہو، اس کی کسی غلطی پر اسے نشاندہی اس کی جا رہی ہو، توجہ دلائی جا رہی ہو، اگر یہ کام بہتر طریقے سے کیا جائے، عمدہ انداز سے کیا جائے، اور اس میں جو ہے یہ جو اخلاق حسنہ کی بات ہو رہی ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے، تو وہ بات اس کی تلخی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ بات انسان کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس معاملے میں جو ہدایات دی ہیں، یعنی تبلیغ کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے، پیغام پہنچانے کے حوالے سے، ہر جگہ یہ بات کہی ہے کہ اچھے طریقے سے لوگوں سے بات کی جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا کہ اللہ کا پیغام لے کر اس کے پاس جائیں، تو وہاں سے کہا کہ قول لین، یعنی نرمی کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ میں نرمی سے بات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ فرعون جیسا شخص جو اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعوے دار بن کر کھڑا ہو گیا تھا اور جس نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، یعنی جو اس وقت کی امت مسلمہ گویا کہیے کہ بننے والی تھی یا کسی درجے میں موجود تھی، اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا، لیکن اس کے لیے بھی یہی ہدایت دی گئی کہ نرمی کے ساتھ بات کی جائے۔ تو نرمی کے ساتھ بات کرنا یہ ایک بنیادی وصف ہے جو اہل ایمان کو بتایا گیا کہ ان کی شخصیت میں اس کو موجود ہونا چاہیے۔ نرمی سے بات کرنے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوگا کہ آدمی مداہنت برتے، یعنی صحیح بات نہ کہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ صحیح بات نہ کہی جائے، غلط بات جو ہے اس کو برداشت کر لیا جائے، غلط بات کو غلط جو ہو تو اس پر توجہ دلانے کی بات ہے، اور دعوت و تبلیغ کا معاملہ بھی ہے، اصلاح کی دعوت بھی ہے، نہی عن المنکر کا معاملہ بھی ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ تو یہ تمام کام کیے جائیں گے، لیکن اس میں انداز جو ہے وہ بہتر اختیار کیا جائے گا۔ تو یہ تاکید جو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔ آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یعنی اس عہد کی جو آخری دو باتیں بتائیں وہ یہ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر دور کے اندر اہل ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض کی گئیں، عائد کی گئیں، ان کی ذمہ داری بتائی گئی کہ انہیں یہ کام کرنے ہیں۔ فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون، لیکن معاملہ کیا ہے کہ تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے، یعنی اللہ نے یہ عہد دے رکھا ہے، لیکن صورتحال کیا رہی کہ تھوڑے آدمی جو ہیں وہ اس عہد پر قائم رہے اور زیادہ آدمی جو ہے وہ اس عہد سے پھر گئے۔ اب اس آئینے میں اگر ذرا ہم اپنی تصویر دیکھیں، یعنی اس امت کا معاملہ دیکھیں، تو جس چیز کو بھی اٹھائیں تو صورتحال یہی ہمارے سامنے آئے گی کہ تھوڑے افراد جو ہیں، یعنی کثیر کے مقابلے میں قلیل افراد جو ہیں وہ ان ہدایات پر عمل کرنے والے ہیں، اور کثیر جو ہیں وہ ان ہدایات کو نظر انداز کرنے والے ہیں۔ نماز کو ہی دیکھ لیں تو بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی اکثریت نہیں ہے، نماز پڑھنے والے اقلیت میں ہیں۔ بحیثیت مجموعی دنیا کے اندر جب دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے ہے، اپنی بستی میں دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں، اپنے شہر میں دیکھیں، اور یہی حال پھر دیگر ممالک کا بھی ہے کہ یہاں یہ کام کرنے والے بھی
ہمیں اقلیت نہیں ملیں گے، اس لیے کہ نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں تو یہ بات ہے کہ ہاں زکوٰۃ اس صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہوتی ہے، اور صاحب نصاب ہر مسلمان نہیں ہوا کرتا، تو اس کی بات تو الگ ہے، لیکن نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے، بالغ جو مسلمان ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کیفیت ہمیں نظر آتی ہے کہ آج اقلیت ہے جو کہ اس کام کو انجام دے رہی ہے۔ باقی چیزوں کا معاملہ بھی اسی اعتبار سے کہ جو حقوق قائم کیے گئے ہیں، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یتیم و مسکینوں کے ساتھ، ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اس اعتبار سے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا، یعنی اب اس کی مزید اور بات بتا کے اس کا تتمہ یعنی اس کی تکمیل کی گئی۔ یاد کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ہم نے تم سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کا آپس میں خون نہ بہانا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو۔ یعنی کوئی یہ ایسی بات نہیں تھی پتہ ہی نہیں چلی، بلکہ کیا کہا، گواہی کی بات بھی آ گئی۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں سب لوگ آگاہ ہوتے ہیں، جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمان اسلام کے پورے احکامات سے واقف نہیں ہے، یعنی بات کہ مسلمان بھی پورے مکمل اسلام سے واقف نہیں ہے، تمام فرائض کا علم نہیں رکھتے ہیں، فرائض کا جو تفصیل قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے اس کا علم نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بات ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت، بہت بڑی اکثریت، یعنی جو بعض اہم باتیں ان کا علم رکھتی ہے، مثلا نمازی کی جیسے بات کہی ہے آپ، یعنی نماز کا جو حکم ہے اس اکثریت اس بات کو جانتی ہے کہ ہاں نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں لوگ شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ ہاں اس کا حکم اللہ نے دے رکھا ہے، اس معاملے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی اشتباہ پیش آ گیا، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ والدین کے حقوق کے معاملے میں سب کو معلوم ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، بھلی بات کہنا، یہ سب چیزیں، سچی بات کہنا، سچ بولنا، یہ چیزیں لوگوں کو معلوم ہیں۔ تو اسی اعتبار سے کیا کہا کہ تم نے اس کا اقرار بھی کیا اور تم اس پر گواہ بھی ہو۔ اور اقرار کی بات یہ ہوتی ہے جب کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے، جب اللہ کو اپنا الہ تسلیم کر لیتا ہے، قرآن کو اپنی کتاب مان لیتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ اس پر ایمان لا کر اس پر گویا کہ یہ رضامند ہو گیا ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کرے گا۔ تو اس اعتبار سے بنی اسرائیل کا معاملہ بھی یہی تھا، توریت ان کے پاس تھی۔ آگے فرمایا ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، اب اسی بنیاد پر جو صورتحال کیا ہے، یعنی اس معاہدے کی خلاف ورزی کے معاملے میں بتایا آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ یعنی گھر سے بے گھر کر دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہو، فدیہ دے کر فدیے کا لین دین کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ یہ بات کہ اس کے لیے تم نے یہ طریقہ جو اختیار کیا ہے کہ ان کو فدیہ دے کے چھڑاتے ہو، اور یہ خیال نہیں کرتے کہ پہلے والا جو کام تھا وہی کام غلط تھا۔ بنیادی طور پر اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے، جو چیز کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا، مدینے کے اندر خصوصیت سے اسی وقت کے واقعات ہیں، اس کے تذکرہ ہو رہا ہے کہ مدینے میں دو قبائل تو عربوں کے تھے، یعنی یثرب اس کا نام تھا اس وقت اس زمانے میں، تو اس میں اوس و خزرج دو یہ قبائل موجود تھے مدینے کے اندر، جو پہلے اس کا نام یثرب تھا، اور ایسے ہی بنو نذیر، اب یہ جو ہے ان کا معاملہ یہودیوں کے بھی دو قبائل جو ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا ایک قبیلہ ایک قبیلے کے ساتھ جو ہے ان کا اس کا جو ہے کہیے کہ تعلقات تھے، یا اس نے اس کے ساتھ جو ہے اپنے حلیفانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے، اور دوسرے نے دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ تو اس معاملے میں ان کا یہ ہوتا کہ جب وہ دونوں آپس میں لڑتے، اوس و خزرج، ان کے درمیان ایک مستقل جنگ کی جو ہے صورتحال پیدا تھی، موجود تھی، اور حرب فجار جس کا تذکرہ آتا ہے وہ انہی کے حوالے سے تھی۔ تو اس معاملے میں یہ کیفیت ان کی تھی کہ یہ اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر اور لڑتے، اور پھر اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ جب بنو قریظہ ادھر ہیں اور بنو نذیر ادھر ہیں تو یہ ایک دوسرے کے جب مد مقابل آتے تو مارتے بھی ایک دوسرے کو، اور ایسا بھی ہو جاتا کہ وہ ان کے جو ہے ایک دوسرے کے افراد کو قیدی بنا لیتا۔ تو اب ان کا معاملہ یہ ہوتا کہ یہ پیسے دے کر فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے
کہ قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑایا جائے، تو فدیہ دیتے بھی اور فدیہ لینے والے لیتے بھی، اور اس کے لیے دلیل کہاں سے لاتے؟ دین سے لاتے کہ بھئی یہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ دین ہمارا کہتا ہے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ دین پہلے تم سے یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا ہی منع ہے، ایک دوسرے کے خلاف یہ اقدام کرنا ہی منع ہے، تو یہ اقدام کر کے پھر یہ کام کیوں کرتے ہو؟ تو اس کے لیے کیا کہا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی یہ جو ان کی مثال ہے کہ جس معاملے میں فائدہ نظر آیا اس میں شریعت کو بنیاد بنا لیا، اور جہاں پر اپنی منمانی کرنی چاہیے تو شریعت کو فراموش کر دیا۔ یعنی یہ انسانوں کی گویا کہیے کہ کیفیات ہیں جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ کل یہود و نصارہ کے حوالے سے تھی، اب ہمیں بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے درمیان نہ چلی آئے۔ تو یہ صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ کسی حکم پر عمل کرنا اور کسی کو چھوڑ دینا۔ یہاں چھوڑ دینے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کو نظر انداز کر دینا، یا گویا اسے اس حیثیت سے اپنی زندگی میں شامل نہ کرنا کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ یعنی بعض لوگ بعض چیزوں کے اندر بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، ایک کام کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے اور دوسرے کام کی طرف توجہ بھی نہیں کریں گے، اور بعض اوقات اسے گویا دین کا حصہ بھی نہیں سمجھیں گے۔ یعنی اس کی مثال ہمارے سامنے اس طرح سے آ سکتی ہے کہ جیسے آج ایک یہ مزاج بنایا گیا، یہ ایک پیغام دیا گیا کہ اجتماعی زندگی یعنی جو سیاسیات کا معاملہ ہے اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، حالانکہ اسلام جو ہے اس اجتماعی نظام کے حوالے سے واضح ہدایات دیتا ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دین کے دیگر معاملات، کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جو ہے عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اس بات کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھیں گے۔ یعنی یہ صورتحال گویا بن جائے گی، یا گویا کہیے کہ اس طریقے سے طرز عمل ہوگا کہ گویا یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے، اس کو قبول نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ چاہے آدمی جس درجے میں بھی کام کر رہا ہو لیکن پورے کے پورے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، نظر انداز کسی کو بھی نہ کرے۔ یہ بات جو ہے اس میں گویا ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل کا حال کیا تھا؟ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے۔ یہ تجارت کا لفظ بھی قرآن مجید میں کئی مرتبہ ہمارے سامنے آئے گا، پیچھے بھی دوسرے رکوع میں بھی یہ ہمارے سامنے آیا تھا جہاں پر کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ یہاں بھی اللہ نے یہ بات کہی کہ انہوں نے دنیا خرید لی آخرت کے بدلے۔ یہ جو تجارت کا لفظ آتا ہے یہ بنیادی طور پر خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی خریدنا بیچنے کی ضد ہے لیکن دونوں چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میں جب یہ کام خریدنا بیچنے کا کیا جاتا ہے تو خریدنے والا اپنی ترجیح کی بنیاد پر خرید رہا ہوتا ہے اور بیچنے والا اپنی ترجیح کی بنیاد پر بیچ رہا ہوتا ہے، دونوں کی ترجیحات الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو یہاں اسی چیز کو بنیاد بنایا گیا۔ اگر ایک آدمی دین چھوڑ کر دنیا کو لے لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا؟ اس کی ترجیح کیا ہے؟ اس نے دنیا کو لے لیا، دین کو چھوڑ دیا۔ ایک آدمی دنیا کو نظر کہیے قربان کر کے اور دینی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتا ہے تو اس نے گویا کہیے کہ اسے ترجیح دی، یا آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی عمل کرتا ہے، زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور کوئی آدمی دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے اور آخرت چاہے اس میں نقصان ہو رہا ہو، برباد ہو رہی ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ گویا اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ ایک چیز دے کر دوسری چیز لینا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ گمراہی اور ہدایت دونوں ایک ساتھ انسان کے حصے میں آ جائیں، ہدایت بھی ہے گمراہی بھی ہے، ایک ہاتھ میں ہدایت ہے ایک ہاتھ میں گمراہی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی انسان جو ہے یا تو ہدایت پر ہوتا ہے یا گمراہی پر ہوتا ہے۔ انسان کے عمل کا جو مخلوط ہونا ہے وہ الگ بات ہے، یعنی کچھ گناہ بھی ہے، کچھ جو ہے گویا کہیے کہ نیک عمل بھی ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جیسے آدمی یا تو کافر ہوگا یا مومن ہوگا، دو ہی باتیں ہوں گی اس معاملے میں۔ تو اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے، یا یوں کہیے کہ ایک آدمی آخرت کو ترجیح دے گا یا دنیا کو ترجیح دے گا۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آخرت کو ترجیح دیں گے لیکن کبھی دنیا کی طرف مائل بھی ہو جائیں گے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہی مراد ہے کہ جب بھی آدمی دنیا کو نظر انداز کرتا ہے آخرت کے لیے تو وہ
آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اور جب آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے دنیا کے لیے تو دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اور جو مجموعی طور پر یہ کام کر جاتے ہیں یعنی ایمان اور کفر کی طرف تو گویا ان کا معاملہ بالکل حتمی ہو جاتا ہے۔ تو تجارت کا لفظ بار بار ہمارے سامنے آئے گا، وہ اسی بنیاد پر آئے گا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور آخرت کو نظر انداز کر دیا، دنیا کے بدلے آخرت کو چھوڑ دیا۔ فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، لہذا اب اس ترجیح کا نتیجہ کیا ہے؟ نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی، نہ انہیں کوئی مدد ہی پہنچ سکے گی۔ آخرت کی بات ہو رہی ہے یہ، یعنی اس معاملے میں یہ نقصان خسارے کا سودا انہوں نے کر لیا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پیدر پہ رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ روح پاک کے روح القدس کا لفظ آیا ہے اس میں، روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی کہتے ہیں، ان کے لیے لفظ آیا روح القدس، تو وہ بھی یہاں اس سے مراد ہیں، اور روح سے مراد اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر وحی کو بھی لیا ہے، علم وحی جو ہے اس کو بھی روح سے مراد لیا ہے، تو یہ بھی ہے۔ اور تیسری بات جو ان کے لیے ہے کہ وہ قدسی صفات، یعنی ان کی جو اپنی روح تھی، ان کا جو معاملہ تھا، ان کی اللہ نے انہیں قدسی صفات بنایا تھا، تو ہر اعتبار سے گویا کہیے کہ اللہ نے ان کے ساتھ یہ مدد کی۔ تینوں چیزیں بیک وقت بھی مراد ہو سکتی ہیں اور یہ الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں، تو اللہ نے ان کی مدد کی روح پاک سے۔ پھر فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا، تمہارے پاس آیا، تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کسی کو جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر ڈالا، یعنی یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، یعنی انہوں نے اپنے رسولوں کو اس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ کہتے ہیں، ان کا قول کیا ہے، ہمارے دل محفوظ ہیں، یعنی ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ غلاف جب کسی چیز پر ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اب اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اپنے آپ کو اپنے دین پر اتنا مستحکم سمجھتے تھے یا کہنا چاہتے تھے بھئی ہم تو اپنے دین پر ایسے جمے ہوئے ہیں کہ اب کوئی چیز ہمارے اندر داخل نہیں ہوگی، ہمارے دل بند ہیں، یعنی ہمارے دل جو ہیں اس معاملے میں اب کسی اور چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کا اپنے ایمان پر یا اپنے دین پر جو ہے مستحکم ہونا نہیں ہے، دین کا تو جو حال کر رکھا ہے انہوں نے سب کے سامنے، مفاد پرستی کا سارا معاملہ رہا اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو نظر انداز کرتے رہے، یہ تو اصل میں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے کہ یہ ایمان کی طرف نہیں آتے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اب یہ کتاب جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی توریت کی تصدیق کرنے والی کتاب، یعنی جب ایک کتاب آتی ہے دوسری آدمی، یہ تو بالکل ویسا ہی معاملہ ہے، بالکل وہی باتیں ہیں، وہی تعلیمات ہیں، وہی چیزیں ہیں، اس سے آدمی پہچان لیتا ہے، اس کو تو پہچانتے تھے۔ اور فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی معاملہ تھا ان کا کہ اس کی آمد سے پہلے، یعنی اس کتاب اور اس رسول کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر پھر کیا ہوا کہ جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے تو انہوں نے انہیں پہچان بھی لیا، لیکن پہچاننے کے باوجود پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما عرفوا فلما جاءہم، وہ چیز جب آ گئی یعنی رسول بھی کتاب بھی، ما عرفوا انہوں نے اسے پہچان لیا، کفروا بھی، لیکن پھر بھی اس کا انکار کر دیا۔ تو اس معاملے میں یہ بات جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے قرآن مجید میں بھی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح آپ کو پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی اپنی اولاد کو پہچاننے میں انسان کو کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، کوئی شبہ نہیں ہوتا، ایسے ہی آپ کو بھی پہچانتے ہیں۔ اس کی بڑی ایک شہادت جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے۔
یہ جب ابتداً ان کے والد جو تھے وہ ایک یہودی عالم تھے اور چچا بھی یہودی عالم تھے، تو ان دونوں کا قصہ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر ملی تو یہ دونوں بھائی گئے تفتیش حال کے لیے کہ جا کر دیکھ کر آئیں کہ کیا معاملہ ہے۔ جب یہ پہنچے واپس آئے تو کہتی ہیں کہ دونوں کی گفتگو میں نے خود سنی، اپنے کانوں سے خود سنی۔ تو باپ یعنی ان کے چچا نے ان کے باپ سے کہا، اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ آپ نے کیا دیکھا، کیا پہچانا، کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبر ہماری کتابوں میں دی گئی ہے؟ تو والد نے کہا ان کے کہ اللہ کی قسم یہی بات ہے، یہ وہی ہیں، یعنی قسم کھا کر کہا کہ ہاں یہ وہی ہیں۔ چچا نے پھر پوچھا کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ تو کہا کہ ہاں مجھے اس کا یقین ہے۔ تو کہا پھر اب کیا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ جب تک جان دم میں دم ہے اس کی بات نہیں چلنے دوں گا، یعنی اس کی مخالفت کروں گا۔ پہچاننے کے بعد تو یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ ضد تھی، یہ ہٹ درمی تھی، یہ تعصب تھا جس کے اندر یہ مبتلا ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما عرفوا، پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کیسا برا ذریعہ ہے کہ جس سے، یعنی کیسے برے طریقہ ہے یہ کہ جس سے اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو چاہا، خود چاہا، نواز دیا۔ یعنی یہ ان کا ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ انہیں کیوں ملی، ان کے اوپر کیوں یہ وحی نازل کی، انہیں کیوں رسول بنایا؟ تو کیا اللہ ان سے پوچھ کر بناتا؟ یعنی یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ یعنی اللہ کے مقابلے میں بندے کی حیثیت کیا ہے؟ اس پر جو ہے اعتراض ہو رہا ہے، جیسے شیطان نے اللہ پر اعتراض کیا تھا اس موقع پر، کہا تھا کہ یہ آدم کو کہاں سے یہ منصب دے دیا آپ نے؟ تو اس معاملے میں یہ بھی ان کا بھی طرز عمل کچھ اسی طرح کا سامنے آ گیا کہ یہ بنی اسماعیل میں کہاں سے چلی گئی یہ نبوت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فباؤوا بغضب علی غضب، لہذا اب کیا ہے؟ اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ یعنی یہ ان کے طرز عمل کی بنیاد پر ان کے لیے صورتحال ہے، ذلت آمیز، اہانت آمیز۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، قالوا، تو کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، کہ آپ کہتے ہیں یہ یہودی بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں کہ جو چیز ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں آئی ہے، اتری ہے، صرف ہم اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے ہم اس سب کے کافر ہیں، ہم اس سب کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات کسی چیز کے ماننے کے لیے یہ بات کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے اس لیے مانتے ہیں، یہ چیز غلط ہے اس لیے نہیں مانتے، یہ دلیل نہیں ہے۔ جو ہمارے دائرے میں ہے، جو ہمارے لوگوں نے بتایا ہے ہم وہ مانتے ہیں، اور جو اس سے باہر ہے اسے ہم نہیں مانتے۔ یعنی یہ کیا جہالت کی بات ہے، یہ کیا تعصب کی بات ہے، یہ کیا ضد کی بات ہے۔ صرف اس بنیاد پر کہیں کہ چونکہ یہ ہمارے آدمی نے نہیں بتایا، ہمارے حلقے میں یہ بات نہیں ہے، چاہے نام کوئی بھی رکھ لیں، اور اس لیے ہم یہ بات مانیں گے، یہ اس کے باہر جو باتیں نہیں مانیں گے، تو یہ کوئی حق کی بات نہیں ہے، سچائی کی بات نہیں ہے، عقل کی بات نہیں ہے، بلکہ ضد اور تعصب کی بات ہے۔ ورنہ جو رد کرنا اور قبول کرنے کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ صحیح بات قبول کریں گے چاہے جہاں سے آئے گی، اور غلط بات کو قبول نہیں کریں گے، رد کر دیں گے چاہے جہاں سے بھی آئے گی۔ تو یہ پیمانہ ہونا چاہیے، ان کا پیمانہ یہ تھا جو آج بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ جو چیز ان کے پاس آئی ہے وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ قرآن توریت کی تائید کرتا ہوا آیا ہے۔ فرمایا قل، آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے کہیے، یعنی اگر تمہارا یہی معاملہ ہے کہ تم اپنے معاملے میں بڑے کہیے کہ اس میں جو ہے مطمئن اور بڑے اس پر کاربند ہو اور اس کے معاملے میں کوئی غلطی نہیں کرتے، تو ان سے پوچھئے قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، پھر ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ اگر تم اسی تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے رہے جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے؟ یعنی ان کی تاریخ میں یہ بات تو ہمارے سامنے ہے، خود انہی کی تاریخ میں لکھی ہوئی یہ بات ہے کہ انہوں نے کتنے انبیاء کو قتل کیا۔
یہ تاریخ ان کی جو ہے بتا رہی ہے خود. حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا, زکریا کو انہوں نے قتل کیا, کتنے ہی نام ہیں جو آتے ہیں سامنے کہ جنہیں انہوں نے قتل کیا, جو ان کی تاریخ کا حصہ ہیں. تو جب تم اس پر ایمان رکھنے والے تھے تو ایسا کیوں کیا؟ نہیں, بلکہ بات کیا ہے کہ تمہارا طرز عمل یہ ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. جب موسیٰ تمہارے پاس کیسی کیسی روشن نشانیاں لے کر آئے, پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. یہ تمہاری تاریخ ہے. یہ دیکھ پہلے میں نے عرض کیا تھا آپ کو, جس میں بات آئی تھی سامنے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی جو حقیقت ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں, تاکہ جو ان کا مذہبی ایک دباؤ ان کے اوپر تھا یا جو اثر تھا ان کے اوپر مدینے کے لوگوں پر, وہ بھی ختم ہو جائے, بات صاف ہو جائے, سامنے آ جائے یہ کس قسم کے لوگ ہیں. ان سے مروب ہونا یا ان سے متاثر ہونا یا ان کے باتوں میں آ جانا یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہوگا. تو یہ بتایا جا رہا ہے ان کا طرز عمل کیا ہے. اپنے رسول کی موجودگی میں انہوں نے یہ کام کیا. فرمایا اللہ نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور وہ بات ذرا اس میثاق کو بھی یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. یہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ابھی. اور پھر فرمایا اس موقع پہ کیا کہا تھا, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا, کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تاکید کیا کی تھی ہدایت کی کہ ہم جو ہدایات تمہیں دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور توجہ سے بات کو سنو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا, یہ ہدایت اس موقع پر انہیں دی جا رہی ہے. یہی بات پیچھے گزری تھی نا, کہا تھا کہ اسے کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو. تو اب اللہ اس کا دوسرا پہلو بیان کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ کہا ان سے یہ تھا کہ اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور بات کو سنو. تو انہوں نے کیا کہا, قالو, یہ لوگ کہنے لگے سمینا وعصینا, انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں. وعصینا, ہم نے نافرمانی کی, ہم نہیں مانیں گے. یعنی یہ ان کا طرز عمل ہے. ایک تو بات ہوتی ہے جیسے اہل ایمان کے لیے کہا گیا سورہ بقرہ کے آخر رکوع میں بات آئے گی سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ہم کیا کہتے ہیں, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہم اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں جو غلطی ہو جائے. تو ان کا طرز عمل کیا ہے, سمینا وعصینا, ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی, ہم نہیں مانیں گے. یہ ان کا طرز عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی کیفیت ہے. اور وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, حال ان کا یہ تھا کہ بچڑے کی محبت اور باطل پرستی, ان کا حال یہ تھا کہ بچڑا ان کے دل میں گویا بسا ہوا تھا. اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ, یعنی دلوں کے اندر پلا دینا. تو اس کے لیے کیا کہا, یعنی دلوں میں بسا ہوا ہونا, یعنی کسی کی محبت پلا دی گئی. تو اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ, یعنی ان کے دلوں میں بچڑا گویا پلا دیا گیا. ایسی کیفیت ان کی بنی ہوئی تھی. یعنی یہ حال ہو گیا تھا اپنے ہمسایہ قوموں سے جو نسبت ان کو ہوئی تھی اور وہاں ان کے ساتھ رہتے رہتے, تو یہ کیفیت تھی ان کی کہ رسول کی موجودگی میں بھی یہ صورتحال تھی. فرمایا اللہ رب العالمین نے, قل, ان سے کہیے, بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. یعنی ایک طرف ایمان کا دعویٰ بھی ہے, دوسری طرف تمہارا یہ تو صورتحال بھی ہے, طرز عمل بھی ہے. قل, آپ ان سے کہیے, ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے, تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. تب تو تمہیں چاہیے تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. یہی بات بالکل اسی طرح سے سورہ جمعہ میں بھی ہمارے سامنے آئے گی. 28 بارے میں وہاں بھی اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو اب اس میں تمنا کرنے سے مطلب کیا ہے, یعنی تمنا نہ بھی کی جائے تو کیا مطلب ہے, موت سے ڈرنا. کیا جب یہ بات ہے کہ آگے ایک بہت شاندار مستقبل ہمارا انتظار کر رہا ہے, آگے جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے اور اس میں کوئی شبہ ہی کوئی نہیں ہے, تمہارے نزدیک میں بالکل یہ تو پکی بات ہے, پھر مرنے سے کیا ڈرنا؟ پھر مرنے سے ڈرنے کا کوئی سوال نہیں ہے, لیکن مرنے سے اس قدر ڈرتے ہو یہ بات. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موت کی تمنا کرو, یعنی مرنے سے مت ڈرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. اللہ تعالیٰ جواب فرماتے ہیں آگے ان کے بارے میں, وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے, کبھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کر انہوں نے بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے, یعنی اس کا نتیجہ یہی نکلنا چاہیے
کہ وہاں جانے سے ڈر لگتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ اور کیفیت کیا ہے؟ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ یبد احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزار برس جیے، یعنی یہ ان کی خواہشات ہیں۔ مرنے کے لیے تیاری، تمنا تو دور کی بات ہے، بلکہ ہر ایک کیا چاہتا ہے؟ ایک ایک ہزار برس جیے۔ اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں نا، جو ان کے دلوں کا حال اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزار برس جیے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی، یعنی 1000 برس بعد مرو تب بھی جہنم میں جاؤ گے، کل مر جاؤ تب بھی جہنم میں جاؤ گے، اگر 10,000 برس بعد بھی مرے، یعنی جسے جہنم میں جانا ہے تو اسے تو جہنم میں ہی جانا ہے، چاہے یہ تو وقت گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ معاملہ کہ اس طرح سے تم بچ نہیں سکتے، بچنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، جیسا کچھ یہ عمل کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو، دشمنی رکھتا ہو، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ جو کچھ نازل کیا ہے، یہ قرآن تمہارے قلب پر جو نازل کیا ہے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی ہی سے نازل کیا ہے۔ یعنی ان کا غصہ جو تھا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں تھا، جبرائیل علیہ السلام پر بھی تھا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے، انہوں نے یہ کام کیا، جبرائیل نے معاذ اللہ، کہ یہ ان کے اوپر نازل کر دیا، یہ تو کسی اور پر نازل کرنا تھا ان کے خیال میں، تو وہ اس لیے ان کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتے، کبھی کہتے کہ یہ تو عذاب کا فرشتہ ہے، اور کبھی ان کو یعنی گویا کہیے کہ ان کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کوئی ایسا ہے، اور انہی کی بات ہو رہی تھی جو جبرائیل کا دشمن ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اپنی مرضی سے تو یہ کام نہیں کیا، یہ تو اللہ کے حکم کی بنیاد پر یہ قرآن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ تو اصل اعتراض تو اللہ پر ہوا، اصل اعتراض تو اللہ پر ہوا۔ جیسے شیطان نے اگر آدم علیہ السلام کے بارے میں اعتراض کیا تھا، تو وہ اعتراض آدم علیہ السلام پر نہیں تھا، وہ اللہ پر اعتراض تھا، اللہ پر اعتراض کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں تو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بات تو اصل میں یہ ہے، تم ایک طرف یہ کہتے ہو اللہ کی بات، اللہ کو مانتے بھی ہو، اور پھر اللہ پر اعتراض بھی کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس قرآن کا حال کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین، کہ یہ پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے یہ قرآن، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ یعنی اگر اس پر ایمان لے آؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی راستہ کھلا ہوا ہے پورا تمہارے لیے۔ تو یہ پیغام بھی ساتھ ساتھ دے دیا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ کہا اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ کہہ دو ان سے، یہ بات بھی کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اس لیے کہ یہ سب کون ہے؟ یہ سب اللہ کی فوج ہے، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اور جو کہ اللہ کے حقیقی بندوں سے، یعنی جو اس کے قریبی یعنی بندے ہیں، اس کے مخلص اور کہیے کہ برگزیدہ، یہ فرشتے بھی اللہ کے بندے ہی انہی میں شمار ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ وہ اللہ سے ان کی دشمنی ہے، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ فاسق کی تعریف پرسوں گزری تھی آپ کے سامنے، جو اللہ نے بیان کی تھی، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یعنی وہاں تو یہ بتایا تھا کہ فاسق جو ہے اس سے ہدایت ہی نہیں پاتا، گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا کہ اس کی پیروی سے کون انکار کرتا ہے؟ صرف فاسق انکار کرتے ہیں۔ فاسق کا ترجمہ بھی یہ تھا نا، مطلب بھی یہ تھا انکار کرنے والا، حد سے جو ہے نکل جانے والا، باہر نکل جانے والا۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ اس سے فاسق اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریقا منہم بل اکثرہم لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے
اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. یعنی یہ بات ایسی نہیں کچھ لوگوں نے کام کر لیا، اکثریت کا حال یہی ہے. فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پش ڈالا گویا کہ وہ اسے کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیز فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے کے لیے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت، سلیمان کا نام لے کر یا سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. یہ ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے. یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا اور جادو ٹونے عملیات اور ان چکروں میں پڑ جانا، یعنی یہ ان کے طرز عمل ہے، یہ کیفیت ہے. اور ایسی کچھ کیفیت ہمیں قریب کے زمانے میں بھی نظر آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا، اور اتباع کرنے لگے، پیچھے لگے مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو شیاطین تلاوت کرتے یعنی پیش کرتے، یا اس کو ان معنوں میں استعمال کیا گیا اس کو پڑھنا، عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کرتے. وَمَا كَفَرَ سلیمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. یہ بات جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے بار بار یہ بات کی ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ کبھی مشرک نہیں تھا. یعنی یہ رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت سے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے کہ نبوت سے پہلے کا زمانہ بھی اور نبوت کے بعد کا زمانہ بھی یعنی شرک سے آلودہ نہیں ہے، کفر سے آلودہ نہیں ہے. تو کہا وہ کبھی کافر نہیں تھا. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیا کرتے تھے. یعنی یہ معاملہ تھا ان کا، یعنی جادو کفر ہے. اس حوالے سے یہاں پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ ان کا معاملہ نہیں تھا. آیت پوری کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اس پر. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، وہ پیچھے لگے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا مت ہو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے یعنی جادو کے ذریعے سے بھی کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی. قرآن واضح طور پر یہ بات بیان کر رہا ہے مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یعنی وہ نفع بخش نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے. اور فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور انہیں خوب اچھی طرح سے معلوم تھا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. تو یہ جو کیفیت ہے بنی اسرائیل کی اس زمانے کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان کے اندر ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور عمل سے دور ہو گئے اور وہ جو ایمان کی کیفیات ہیں اور عمل صالح کے جو نتائج ہیں وہ ان کی زندگی میں موجود نہ رہے، پھر کیا ان کے اندر موجود چیز آ گئی کہ یہ ایسی چیزوں کی تلاش میں رہے کہ بغیر کچھ کیے کسی وظیفے سے، کسی جادو سے، کسی عمل سے کوئی ایسی چیز حاصل ہو جائے کہ پھر سے وہ مقام حاصل ہو. تو کچھ لوگوں نے یعنی شیاطین کی جو بات اللہ نے کی اس میں انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا، یعنی اس اعتبار سے کہ ان کے سامنے رکھا ان کے جو ان کا اخلاقی انحطاط کا دور ہے اور یہ جہالت، نکبت، افلاس اور یہ ساری ذلت، اس کے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ سلیمان، نقش سلیمانی آج بھی کہلاتا ہے، نقش سلیمانی. تو یہ وہی چیز ہے کہ وہ نقش سلیمانی، وہ ساری ان کی جو جتنی ان کی اللہ رب العالمین قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے ان کی سلطنت کی وسعت کیا ہے اور اس کی حدود کہاں تک ہیں. یعنی تمام مخلوقات کے حوالے سے اللہ نے بیشتر کی بات کی ہے، ہوا پر اور جن اور پرندے یہ سب چیزیں بیان کی ہیں، ان پر ان کا حکم چل رہا ہے. تو یہ سارا نتیجہ تھا اس نقش کا جو ان کی انگوٹھی میں تھا
اور یہ اس کا نتیجہ تھا، وہ ساری کہانیاں پھر اس حوالے سے موجود بھی ہیں۔ تو کہا کہ اس کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ ہے، اور وہ نقش سلیمانی تمہیں حاصل ہو جائے تو بس تمہارے پاس بھی پھر اتنی طاقت، پھر تم بھی بہت سے درجے پر پہنچ سکتے ہو، وہ ساری چیزیں تمہیں بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو ایک تو بات یہ تھی کہ ایسے وظیفے کر کے اور ایسے نقش جو ہے حاصل کر کے اور اپنی کھوئی ہوئی عظمت رفتہ کو حاصل کیا جائے، جو کسی کو اس طرح سے نہ ملتی ہے، نہ اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ تو پہلی بات ان کے سامنے یہ رکھی گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا معاملہ ہوا، ان کے اخلاقی بگاڑ کی بات اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے یہ انتظام کر دیا، یعنی جو جس طرف جانا چاہتا ہے اسی میں اس کے لیے آزمائش رکھ دی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ پھر وہ راستے اور کھول دیتا ہے اور آگے بڑھیں۔ یعنی کسی جسے کہتے ہیں کہ موقع نہ ملنے کی بنیاد پر کچھ کرنے سے رہ گئے، کچھ حوصلے رہ گئے دل میں، کچھ حوصلے دل میں نہ رہ جائیں، بلکہ اللہ وہ مواقع فراہم کر دیتا ہے، وہ سہولتیں اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جاؤ اس راستے پر جانا چاہتے ہو تو نیکی کے لیے بھی اللہ ایسے ہی کرتا ہے، بدی کے لیے بھی اللہ ایسے ہی کرتا ہے۔ کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ جو جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے اسی راستے کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے اسی راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ اسی میں اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ تو آزمائش کے اس پہلو کو یہاں بیان کیا ہے کہ دو فرشتے ہاروت و ماروت، جن کا نام اللہ نے اس میں بیان کیا کہ انہوں نے اس بازار ساحری میں یہ دکان لگائی کہ ہاں ٹھیک ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ یہ کام کر رہے ہیں کہ انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم آزمائش ہیں اور تم کفر میں مبتلا مت ہو، لیکن اس کے باوجود آ رہے ہیں، اس کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اب بھی یہ کام کرتے ہیں، اسی اعتبار سے بھی اپنی طرف سے کہ بھائی میں نے تو بتا دیا تھا انہیں، اب یہ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، اپنی مرضی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو شاید بچانے کی یا کچھ اور کسی خیال کے اندر یہ ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے لوگ آئیں، میں تو انہیں پکڑ کے نہیں لایا ہوں، یعنی لوگ اپنی تعویل کر رہے ہوتے ہیں یہ، بلکہ میں تو انہیں بھگا رہا ہوں، ایسے لوگ بھی ملیں گے جو یہ کہہ رہے ہوں۔ وہاں تو وہ واقعتاً انہیں بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ آزمائش ہے اور یہ تمہارے لیے، تم کفر میں مبتلا مت ہو۔ یعنی یہ بات واضح تھی ان کے اوپر بھی کہ کفر، جادو جو ہے وہ کفر ہے، اور اس میں اس کا سیکھنا سکھانا کفر ہے، اس میں مبتلا ہونا۔ تو یہ پھر بھی اس کو سیکھنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جاتے، اور اس کے اندر جس عمل کی سب سے زیادہ مانگ تھی، جس کا قرآن میں تذکرہ کر دیا اللہ نے، وہ کیا تھا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، یعنی کسی کی بیوی کو توڑ کر اپنے ساتھ ملا لیں۔ یعنی یہ جادو آج بھی ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں دیواریں بھری ہوئی ہیں اخبارات کے صفحات پر یہ چیزیں کہ ایک رات میں اور ایک دن میں اور سب چیزیں جادو سر چڑھ کے بولے، اور محبت کا اور فلاں کا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، یہ وہی اسی کی تعمیل میں، اسی راستے پر، حالانکہ وہ چیز اس طرح موجود بھی نہ ہو، صرف لوگوں کو بے وقوف بنانا ہی ہو، لیکن جو کفر کی طرف جائے گا چاہے وہ اس کچھ سمجھ کر جائے تو بہرحال اس کے لیے خطرہ یہی ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ کیفیت بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہاں پر کیا ہدایت دی ہے، ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ ایک بات تو یہ کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا، کفر ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وما ہم بضارین بہ من احد، کسی ایک کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا الا باذن اللہ۔ اللہ کی طرف وابستہ ہو جاؤ، اللہ بچائے گا ہر شر سے۔ سکھایا اس نے تعوذ کیا ہے، معوذتین کیا ہیں، یعنی اللہ سے پناہ میں چلے گئے، اور پھر اس کے ساتھ کیا کہا کہ جو کوئی، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو کاٹ کے لیے اور فلاں کے لیے ایسا ہو گیا، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اس میں کوئی نفع نہیں ہے، اس میں ضرر ہی ضرر ہے۔ تو اس اعتبار سے اس طرف جانے کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اور یہ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ خود بھی یہ بات جانتے تھے کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جیسے آج ہم بھی جانتے ہیں کہ جادو جو ہے وہ کفر ہے، اور جو اس طرف چلا گیا تو پھر آخرت میں نامراد ہو جائے گا۔ اس کے باوجود بھی اس طرف جانے سے ہم تو اس لیے جاتے ہیں، توجیحات کرنا، تعویلات کرنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا مَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ اس کو چھوڑ دیتے، اللہ کی بات مانتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں اس کی خبر ہوتی، کاش اس کا علم انہیں ہوتا کہ اس طرز عمل کو جو انہوں نے اختیار کیا کیا نتیجہ ہے، اور یہ جو اللہ دعوت دے رہا ہے اس طرف آ جاتے تو کیا نتیجہ نکلتا۔ اس کے بعد اہل ایمان سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا،
مزید ایک شرارت ان کی جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے اہل ایمان کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ یہ اپنے دل کا بغض جو دل کے اندر ان کے موجود تھا اس کو اظہار کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے، یا دوسرے معنوں میں کہ دل کا بخار نکالنے کے لیے، اپنی جو ہے کوئی حسرت مٹانے کے لیے دلی دل میں دوسرے انداز سے معنی خیز باتیں کر کے گویا کہیے کہ اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ کیفیت ان کی تھی۔ تو ایسے ہی ایک لفظ مختلف الفاظ کے لیے استعمال کرتے، آگے بھی الفاظ آئیں گے، اللہ رب العالمین نے اسی طرح کے ایک لفظ کی طرف یہاں پر اشارہ کیا کہ رائنا نہ کہو۔ اہل ایمان کو ہدایت دی ہے کہ ان کی دیکھا دیکھی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی بڑے آدمی کے ساتھ آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے، کچھ چیزیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو متاثر ہوتا ہے، اس کی کسی کی زباندانی سے، کسی کے ادب سے وہی لفظ خود بھی بولنا شروع کر دیتا ہے، چلو ایک اچھا لفظ ہوگا شاید یہ اس طرح کہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ گو کہ عربی زبان میں اس کے معنی و مطالب ایسے بھی ہیں کہ انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ اس الفاظ کو ذرا سا توڑ کے، ذرا سا مروڑ کے، ذرا سا ویسے کر کے مطلب کچھ کا کچھ نکالیں، یعنی اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اس لفظ کا استعمالی ترک کر دو۔ آپ جو ہے اہل ایمان مخلص، آپ جو ہے اس لفظ کا استعمالی ترک کر دو۔ تو رائنا کا جو اس میں نکالتے تھے، اس کے مختلف قسم کے جو ہے یہ مطلب اس کے نکالتے تھے۔ ایک تو یہ کہ ذرا سا اسے تھوڑا سا لچکا کے رائنا کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ہمارے چرواہے، یعنی یہ مطلب ہوتا تھا۔ یا گویا کہیے کہ ایک مطلب تو ویسے رائنا ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، جو اصل لفظ اس کا بناتے تھے، کہنا چاہتے تھے ہماری رعایت کیجئے، لیکن اسی میں یہ بات بھی تھی آپ ہماری سنو تو پھر ہم آپ کی سنیں، یعنی اس کے دوسرے مطالب بھی نکلتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا لفظ جس کے اندر کوئی توہین کا پہلو سامنے آ سکتا ہے اس کا استعمال ترک کر دو، بلکہ اس کے مقابلے میں انظرنا یعنی ہماری طرف توجہ کیجئے، یہ لفظ استعمال کرو۔ اور مزید کیا کہا؟ واسمعوا، غور سے سنو، تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ جب گفتگو کے دوران میں آپ وہ کوئی بات دہرانا چاہتے تھے، ذرا پھر سے کہیے، ذرا ہماری رعایت کیجئے، دوبارہ سے کہیے، اس کے لیے بات کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اہل ایمان کا جو ادب تھا تو انہیں بتایا گیا توجہ سے سنو، تاکہ دوبارہ بات کو دہرانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، کہنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے، اور اگر پیش آئے تو انظرنا کہو، رائنا نہ کہو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، یہ کافر تو عذاب علیم کے یعنی دردناک عذاب کے مستحق ہیں، ان کا معاملہ تو یہ۔ تو یہ اس میں ایک سبق یہ بھی ہے مثبت چیزوں پر توجہ، اس چکر میں پڑھنے کے بعد اپنے کام سے کام رکھو، آگے بڑھو۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، یہ جو کافر ہیں، چاہے یہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ پسند نہیں کرتے، ما یود الذین کفروا، یہ پسند ہی نہیں کرتے۔ کیا پسند نہیں کرتے؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ خود تو کسی کو کیا دیں گے؟ ایسے اگر یہ بڑے نیک بن رہے ہیں، نیکی کے راستے پہ جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں یہ کچھ مل سکتا ہے، یعنی یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، لہذا رب کے اور بندے کے تعلقات بگاڑنے سے بھی گریز نہیں کرتے، یہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یعنی اب اس امت پر رحم و کرم اللہ نے نازل کیا ہے اور اب اسے اس نے چن لیا ہے تو اسے ان کے سازشوں، ان کے بگاڑ سے بچانے کی بھی پورا اہتمام کر رہا ہے، انہیں بتا رہا ہے، ہدایات دے رہا ہے۔ آگے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اسی جیسی لاتے ہیں، اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی لے کر آتے ہیں، اس جیسی ہی یا اس سے بہتر لے کر آتے ہیں۔ یہ بات یہ بھی ان کے گویا ایک وسوسے کا جو پھیلاتے تھے، یہ مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے تھے، اس کے بارے میں جواب دیا گیا۔ یہ کہتے تھے کہ جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ توریت بھی اللہ کی کتاب ہے اور انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے اور قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب ہے، تو پھر ان میں بعض چیزوں کے بارے میں احکامات میں فرق کیوں ملتا ہے؟ یعنی بعض چیزوں کے بارے میں یہ فرق کیوں ہے؟ اور دیکھا جائے تو قرآن میں بھی کچھ چیزیں ایسی مل سکتی ہیں، یہ تو بات اس کی کر رہے تھے، تو قرآن میں بھی ایسی چیزیں بھی ملیں گی۔ تو یہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو ایک دفعہ یہ کہہ دیا پھر یہ کہہ دیا، ایسا کیوں ہے؟
اللہ تو ایسی بات نہیں کہہ سکتا، اللہ کو تو پہلے مرحلے میں پتہ ہے صحیح بات کیا ہے اور کیا چیز اصل ہے، کیا چیز ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ گویا کہیے کہ دلوں میں وسوسہ ڈالتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، یعنی اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں کیا کوئی بات بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ تو ایک بات کہہ دیتا، بس وہی بات رہتی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ انسانوں کی رعایت کی بنیاد پر، اس بنیاد پر کہ جو اللہ نظام جس تدریج کے ساتھ لے کر آ رہا ہے، یہ اس کی حکمت ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ وہ احکامات کو تدریجاً جو ہے نازل کرتا ہے، چاہے وہ احکامات کی وہ تدریج ہو کہ پہلے ایک اس کے بعد اس سے آگے بڑھا کے، یا پہلے ایک حکم دیا اس کے بعد دوسرا حکم دیتا ہے، یا حالات کے تحت جیسے مناسب سمجھتا ہے وہ چاہے حکم دیتا ہے، تو لیکن اس کا جو حکم بھی ہوتا ہے وہ خیر پر مبنی ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے، یہ تو اس کی حکمت ہے۔ لہذا یہ بات نہیں کہ یہ جو ہے اسے آج پتہ چل رہا ہے یا کل پتہ نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں کی رعایت کے ساتھ ہی معاملہ یا حالات کے تحت یہ سارے معاملات ہیں جو انجام دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم آ گیا، آگے ہی بات آ رہی ہے، اب تحویل قبلہ کی آئے گی، یہ بھی ایک سوال تھا، بنا اٹھا رکھا تھا انہوں نے، بڑا شر پھیلایا اس کی بنیاد پر۔ تو ایسی توریت اور قرآن مجید کے درمیان بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو پہلے اس طرح نہیں تھی، اب اس طرح سے موجود ہیں۔ احکامات میں اللہ نے رعایت کر دی ہے، احکامات میں وسعت پیدا کر دی ہے، اس میں لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتری کے راستے نکال دیے۔ تو وقت کی بات ہے، حالات کی بات ہے، تو یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ جنہیں اللہ پر اعتماد ہوتا ہے تو بس وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، پھر ہمیں اس میں عمل نہیں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، پہلے اللہ کی حکمت کے تحت تھا، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، چیزوں کے پابند نہیں ہیں، نہ ہمارا دین ایمان جو ہے کسی چیز میں اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا تھا، اللہ کے حکم سے مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ چیزیں آگے آئیں گی بھی۔ تو یہ ناسخ و منسوخ کا جو معاملہ ہے اس پر تھوڑی سی بات آگے کر بھی لیں گے جب کوئی ایسی آیت ہمارے سامنے آ جائے گی کہ جس کے اندر بعض اوقات بعض احکامات جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے اور بعض ایسے ہیں کہ جو حالات کی تبدیلی سے تبدیل کر دیے گئے، جب حالات پھر ویسے ہوں تو پھر وہی چیزیں موجود ہو بھی سکتی ہیں، تو اس اعتبار سے چیزیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی یہ اللہ کی قدرت کے یہ گویا کہیے کہ کرشمے اس کے جو ہے یہ اظہار ہے اس کا، یہ جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے اور وہ بہتر فیصلے کرتا ہے۔ الم تعلم، کیا انہیں خبر نہیں ہے یا کیا تمہیں خبر نہیں ہے، ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہی ہے، اسی سے وابستہ ہونے کی بات۔ تو یہاں درمیان میں یہ چیز اللہ کی قدرت اور اس کے گویا کہیے کہ صفات کے حوالے سے بھی بیان کر دی گئی۔ آگے فرمایا اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے، وہاں سے اس رکوع کا آغاز اہل ایمان سے ہوا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، تو انہی سے بات آگے چل رہی ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، پھر کیا تم اپنے رسول سے اسی قسم کے سوالات اور مطالبات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ بنی اسرائیل کا یہ طرز عمل بھی تھا کہ یہ طرح طرح کے سوالات نکالتے، طرح طرح کی باتیں کریدتے، ایسی ایسی چیزیں کرتے، یعنی جس سے گویا کہیے کہ ذہنوں میں انتشار پیدا ہو جائے۔ اہل ایمان کا جو مزاج بنا، یعنی اصحاب رسول کا جو مزاج بنا ہے، اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان کا مزاج اعتماد کا تھا، غیر ضروری باتیں نہ کرنے کا تھا، یہ بنایا بھی گیا تھا، یہ بنایا بھی تھا اللہ کے رسول نے کہ کس طریقے سے وہ آپ کے ساتھ برتاؤ رکھتے تھے۔ تو اس معاملے میں بہت زیادہ سوالات سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ ان کے کچھ سوالات ہیں جو قرآن میں ہمارے حوالے کیے بھی گئے ہیں، بیان بھی کیے گئے ہیں، کچھ سوالات ایسے ہیں، تذکرہ آئے گا آگے ہمارے سامنے، اسی سورہ بقرہ میں تذکرہ آ جائے گا۔ تو اس معاملے میں یہ چیز جو ہے بیان کی گئی کہ یہ جو چاہتے ہیں یہ سوالات کسی معلومات کی غرض سے نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ کیا ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ گمراہی میں لے کے جانا چاہتے ہیں، بات سے بات نکال کر گمراہی کی طرف لے کے جانا۔ تو بہت زیادہ سوالات کرنے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا۔ بعض مواقع ایسے آئے بھی ہیں کہ بعض لوگوں نے غیر ضروری سوالات کرنے شروع کیے، آپ نے پابندی لگائی، منع کیا اور بتایا کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ بیان کر دی ہیں، حرام کیا ہے بیان کر دی ہیں، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا بغیر اس کے کہ وہ بھولا ہو یا اسے کوئی غلط فہمی بھول لاحق ہوئی ہو، تو اللہ نے اس میں وسعت رکھی ہے۔ گویا کہ یہ اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی بات ہے۔
جتنی بات جیسے بیان کی جائے ویسے کی جائے تو اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی ہمارے سامنے. یہاں پر صرف یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے کہنے سے یہ اکساتے تھے اہل ایمان کو، جاؤ رسول سے یہ پوچھو، جاؤ ان سے یہ بات پوچھ کے آؤ. تو ان کے کہنے سے چکر میں نہیں پڑو. تو فرمایا کہ کیا تم یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر چکے ہیں؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش کی سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. یعنی ان کے کہنے پر چلنا اور پھر یہ سوالات کرنا کفر کی طرف جانا ہے، اس سے منع کیا. اور فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی اکثریت کا حال کیا ہے؟ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح، اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی اکثریت کیا چاہتی ہے کہ لو یردونکم، کاش کسی طرح سے من بعد ایمانکم کفارا، تمہیں ایمان سے کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں. حسدم من عند انفسہم. یہ کس بنیاد پر ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی ملے، یعنی میں کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہوں تو اور آپ کے لیے بھی یہ خواہش رکھتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ چیز مل جائے. تو اس لیے نہیں ہے یہ، یعنی یہ نہیں کہ انہیں غلط فہمی ہو گئی ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کفر اچھا ہے ایمان کے مقابلے میں. نہیں، حسد کی بنیاد پر ہمیں نہیں ملا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو تو پہچان گئے تھے نا، دین کو پہچانے ہوئے تھے، پیچھے تذکرہ گزر چکا ہے، آگے بھی آئے گا. تو یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ انہیں بھی کیوں، انہیں بھی نہیں ملنا چاہیے. حسد میں انسان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی ہمیں کیا ملا، ہوتا ہے انہیں کیوں ملا. یعنی وہ دوسروں کی تباہی اور بربادی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور خود برباد ہوتے رہتے ہیں. تو فرمایا یہ ان کے دلوں کے حسد کی بنیاد پر ان کی یہ خواہش ہے. فرمایا من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے. یہ بار بار اللہ قرآن مجید میں بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ غلط فہمی کی بات نہیں ہے، یہ کم علمی کی بات نہیں ہے، جہالت کا مسئلہ نہیں ہے، معلوم ہونے کے بعد طرز عمل ہے یہ. فاعفوا واصفحوا، بس ہم سے کیا کہا گیا؟ عفو درگزر سے کام لو. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ خود ہی نافذ کر دے. حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دیکھیے جہاں تک خواہشات کا تعلق ہے، کوئی ہمارے بارے میں کوئی خواہش رکھتا ہے تو بہرحال وہ رکھے، وہ اپنا کام کرے گا، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. پھر یہ بات کہ جن مراحل سے اہل ایمان اس وقت گزر رہے ہیں، جو چیزیں ان کے سامنے ہیں، جو دائرہ کام کا ان کے سامنے ہے، بتایا ہی جا رہا ہے کہ تم اپنے کام کو اپنے جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے انجام دیتے رہو. اس فکر میں نہ لگو یہ کون حسد کرتا ہے، کون دشمنی رکھتا ہے، کیا کرتا ہے. جیسا اقدام کرنے کا جو مرحلہ آئے گا وہ اقدام اس وقت کیا جائے گا. خواہ کی فکر مندی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر یہ جو بات ہے کہ نظر انداز کرو اس وقت اس معاملے میں اپنی جو تیاری ہے، اپنا جو کام ہے وہ کرتے چلے جاؤ. یعنی ہر کام کو اس کے مرحلے پہ جا کر کیا گیا، یعنی ان سے بھی نمٹا گیا، اپنے وقت پر جا کر نمٹا گیا. جب وقت آ گیا تو بنو نذیر سے بھی نمٹ لیا گیا اور دوسرے سے بھی نمٹ لیا گیا، قریظہ بنو قریظہ سے بھی نمٹ لیا گیا. اپنے وقت پر ہو، کام کرتے چلو، کام کرتے رہیں گے تو وہ مراحل بھی آئیں گے. تو آگے فرمایا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھلائی بھی تم اپنی عاقبت کے لیے کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. خیر تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اللہ کے پاس اسے موجود پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. بنیادی طور پر انسان کی یعنی اہل ایمان کی جو اصل ہدف ہے وہ اللہ کے پاس کامیابی ہے، اس کے لیے تیاری ہے. تو یہ اپنے آپ کو تیار کرنے کے مراحل بھی ہیں. دیکھیں زندگی میں جو مراحل آتے ہیں، اس جدوجہد کے اندر جو مراحل آتے ہیں، کبھی دعوت کا مرحلہ ہوتا ہے، کبھی کہیے کہ قتال کا مرحلہ آتا ہے، کبھی کچھ اور مراحل آ جاتے ہیں، قربانیوں کے، آزمائشوں کے. یہ تمام کی تیاری جس چیز سے ہوتی ہے اس کے لیے اللہ نماز کی بات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں. تو اسی کو بتایا کہ یہ جو کام کرتے چلے جاؤ تمہاری تیاری بھی ہوگی اور یہی چیز تمہارے لیے آگے زیادہ راہ بھی بنتی چلی جائے گی. اپنا کام اس طرح انجام دیتے رہو. سورہ نساء میں بات آئے گی کہ جہاں پر قتال سے پہلے کے مراحل میں بھی انسانی اس کی تیاری کے مراحل میں اللہ رب العالمین نماز و زکوٰۃ کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے.
اور جب اللہ تعالیٰ یہ تمکن عطا کر دیتا ہے، سورہ حج میں اس کا تذکرہ آئے گا، وہاں بھی نماز و زکوٰۃ موجود رہے گی۔ تو یہ بنیادی چیزیں جو کرتے چلے جانا ہے۔ آگے فرمایا وقالو، اور کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، یہودی کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں جب تک کوئی یہودی نہ ہو جنت میں نہیں جائے گا، اور نصارہ کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق جب تک کوئی عیسائی نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ وقالو، یہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت، کوئی جنت میں نہیں جائے گا الا من کان ہودن او نصارا، یا تو یہودی ہو یا نصارا عیسائی ہو۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی بے بنیاد امیدیں۔ امانی ان امیدوں کو ہی کہتے ہیں جو ان کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ قل، آپ ان سے کہیے ہاتو برہانکم، لاؤ کوئی دلیل، ہاتو برہانکم، لاؤ کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اپنے اس خیال میں سچے ہو تو دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل کوئی نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے دلیل کوئی نہیں ہوتی ہے، آدمی خیال سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے، یا کسی چیز کو بنیاد بنا کر تعویل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا طرز عمل تھا، یا جو بات کسی اور تناظر میں کبھی کہی گئی ہے اس کو آج کسی اور تناظر میں لا کے فٹ کر رہا ہوتا ہے۔ کل ان سے کہا گیا تھا نا، اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، پیچھے گزرا، آگے بھی اگلی آیت اگلے رکوع میں بھی آنے والا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، لیکن جب وہ کام چھوڑ دیا فضیلت بھی چلی گئی، جب اس نعمت کو چھوڑ دیا تو فضیلت بھی چلی گئی۔ تو اسی طرح سے جو وعدہ تھا اللہ کا، وہ وعدہ بھی مشروط تھا اس ذمہ داری سے جو تمہارے سپرد کی گئی تھی، کرو گے تو پھر ایسا نتیجہ نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی جواب دیتے ہیں کہ تمہارے ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کریں، اور آگے خود جواب دیتے ہیں بلا۔ یہ پیچھے بھی گزرا تھا جس میں بات تھی کہ کوئی شخص ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، گئے تو صرف چند دنوں کے لیے، وہاں بھی اسی طرح بات کی تھی بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، اس کی بات کی تھی، نام کسی کا نہیں لیا تھا۔ یہاں بھی بات اسی طرح سے ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں ہے۔ یہ خوف اور رنج سے نجات کہاں ہے؟ جنت میں۔ وہی بات جو تھی یہاں جنت ہی مراد ہے اس وقت یہاں پر جو بات ہو رہی ہے۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے، غور کرنے کی ہے۔ دیکھیے جو بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں اتارنا چاہتے ہیں، فقہی مباحث کی بات نہیں ہے یہ بات، یہ اس کے جواب میں یہ بات ہو سکتی ہے، ہو سکتی تھی یہودی اور عیسائی نہیں جائیں گے، مسلمان جائیں گے۔ تو مسلمان تو نام بھی رکھا ہے نا اللہ نے، سب کا نام مسلم ہے، ان میں بھی جو مسلم جائیں گے، یہودی نہیں جائیں گے، مسلم جائیں گے۔ مسلم جو مسلم رہے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ مسلم تھے، یہودی نہیں تھے، یا گویا کہیے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ عیسائی نہیں تھے، مسلم تھے، تو اب بھی مسلمان چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلم کا لفظ استعمال نہیں کیا، اسلم کا لفظ استعمال کیا، یعنی خصوصیت کا، صفت کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس اعتبار سے کیا کہا اللہ نے کہ جو اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، یعنی مطلوب یہ ہے، یہ بات اللہ کس پر کتنا احسان کرے یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن جو مطالبہ ہے، جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، جو تم سے چاہیے، وہ کیا چیز چاہیے؟ جنت میں کون جائے گا؟ جو اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، یعنی مسلم ہے تو واقعی مسلم بنے، یعنی اللہ کی اطاعت میں آ جائے۔ مسلم کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ مسلم کا مطلب یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، یہ اسے مسلم کہتے ہیں، اسی کے لیے اسلم کہا جا رہا ہے۔ یہاں پر کہا کہ جو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، اور پھر کیا ہے؟ وَهُوَ محسن، ساتھ ہی ایک شرط اور بھی اللہ نے ساتھ میں لگا دی، اور وہ نیکوکار ہو، وہ جو ہے عملاً نیک روش پر چلے۔ محسن جو ہے وہ تو پوری ایک شخصیت کا نام ہے، پورے کہیے کہ اس کے تمام مدارج آتے ہیں سامنے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، تو عملاً صرف ایک ہی ترجمہ کیا اس کا کہ چلیے نیک آدمی، نیکی کی بات، یعنی احسان کے درجے میں جانا۔ ٹھیک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس اعلیٰ درجے کی بات کرتے ہیں اور اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس سے کم تر درجے پر بھی مہربانی فرمائے، لیکن عملاً آدمی اس راستے پہ چلے، چاہے وہ اس راستے کی پہلی منزل پر ہو یا آخری منزل پر، لیکن ہو تو اس راستے پر۔ جب اس راستے پر ہی نہیں آئے گا، فرما برداری پر ہی نہیں آئے گا، نیکی کے راستے پر ہی نہیں آئے گا، اور توقع پھر یہ کر لے گا جیسے یہود اور نصارہ کر رہے تھے، تو یہ توقع ابس ہو جائے گی۔ آگے فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے،
اور عیسائی کہتے ہیں وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، اور یہ دونوں کے دونوں کتاب پڑھتے ہیں، دونوں کے پاس کتاب موجود ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ مشرکین مکہ، ان کا معاملہ، یہ تین ہی فریق تھے اس موقع پر۔ تو بتایا اللہ نے کہ یہ آپس میں بھی ان کا طرز عمل، پہلے تو کہہ رہے تھے نا یہودی جائیں گے عیسائی جائیں گے، لیکن اصلاً یہ ایک دوسرے کی نفی بھی کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ کوئی کسی کی بنیاد نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں، حقیقت کا علم نہیں، نیکی کا راستہ نہیں، یعنی ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ پہلے والے تو کتاب پڑھنے کے باوجود یہ دیکھتے ہیں کہ کتاب کے راستے پر نہیں ہے، تب بھی اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہی نہیں ہے وہ بھی اس ذوم باطل میں مبتلا ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس معاملے میں کہ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں اللہ ان کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا۔ آج بھی ہو سکتا ہے، آج بھی تو ہے نا، فیصلہ تو ہے آج، لیکن وہ فیصلہ جو واقعی فیصل ہو جائے، اسے تسلیم کرنا پڑے گا سب کو، وہ قیامت کے دن آئے گا۔ آج اپنے اپنے زوم میں جو سمجھتا ہے سمجھتا رہے۔ آگے فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون؟ کس سے بڑا؟ اس کی خصوصیت کیا بتائی؟ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا، جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو۔ اچھا، یہ اسلوب جو ہے، انداز، یہ آگے ہمارے سامنے کئی مقام پر آئے گا۔ اب جیسے کہا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون؟ تو ہم سمجھیں گے بس یہ سب سے بڑا ظالم یہی ہے، اس سے آگے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد ہی آگے چلیں گے چند آیات تو آج بات آ جائے گی ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ یہ بات آ جائے گی سامنے اسی طرح سے۔ تو یہ بات اصل میں کیا ہے کہ بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے، یعنی یہ سب سے بڑے ظالم ہے، تو یہ بھی جتنی چیزیں اس طرح آئیں گی اسی طرح، جیسے کبائر کے بارے میں کہا تھا بڑے بڑے گناہ، ایسے بڑی بڑی نیکیاں، جس طرح اللہ رب العالمین کہتے ہیں، اس میں کہا کہ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی، اس میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھی بات کس کی ہوئی، اس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ومن احسن کہا تو یہاں ومن اظلم کہا، تو یہ انداز بھی کئی مقامات پر ہمیں ملے گا۔ تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بس یہی ایک بات ہے، وہ باتیں بھی ان جرائم میں داخل ہیں۔ تو یہاں پر وہ جرم بتایا کیا گیا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کی یاد سے روکے۔ یہاں سب سے پہلے کون لوگ آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو مسجد حرام کا معاملہ ہے کہ اس میں اللہ کے نام کی یاد سے روک رہے تھے، یعنی اس موقع پر کیا معاملہ تھا؟ مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تھا، اس میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ جب وہاں موجود تھے اس وقت بھی روکتے تھے کہ وہاں پر جو اللہ کا نام لیا جائے، اور اس کے بعد تمام مساجد تک یہ بات چلی جائے گی مسجدوں کے معاملے میں کہ مسجدیں اللہ کے نام کے لیے ہیں اور اللہ کے نام کی یاد جو ہے بس وہی وہاں پر قائم کرنی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا، اور وسعی خرابیہ کی بات کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ جس کے نتیجے میں مسجد جس مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے وہ مقصد پورا نہ ہوتا ہو، وہ سب وسعی خرابیہ میں چلا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگ تو اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ سورہ توبہ میں یہ بات تفصیل سے آئے گی کہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور یعنی اس کے منتظم محتمم کون لوگ ہو سکتے ہیں، وہاں پر آئے گی، وہیں تفصیل سے بات کریں گے اس پر۔ لیکن یہاں پر یہ بات بتا دی صرف اتنی، ایسے لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ جو اس کے منفی کام کرتے ہیں، جو جس مقصد کے لیے مساجد بنائی گئی ہیں وہ مقصد جو ہے پورا نہیں ہوتا اس سے، تو ان کے لیے ان کے رد میں یہ بات کی گئی۔ پھر آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہ تمہید باندھی گئی ہے تحویل قبلہ کے لیے، یہاں سے بات کا آغاز ہو رہا ہے، یہ تمہید باندھی گئی، اب بات تو وہاں جا کر آئے گی
3 رکوع کے بعد آئے گی بات کہ جہاں پر کہا گیا کہ ہاں تم اپنا رخ ادھر پھیر لو، لیکن یہاں پہلے سے تیاری ہو گئی، پہلے سے بات بتا دی گئی. یہ مشرق و مغرب میں کچھ نہیں ہے کہ اللہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے، کہیں مقید ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، ادھر ہی اللہ کو پالو گے. اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا، اسے وسعت بھی کہ ہر طرف ہے اور علم بھی ہے کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے. کوئی اس سے ایسا نہیں کہ اس کی نظر میں آنے سے رہ جائے، اس کے علم میں آنے سے رہ جائے. تو یہ کام یہاں پر بتا دیا گیا. اب یہ الگ بات ہے کہ پھر اللہ نے سمت کیوں مقرر کی ہے، سمت کیوں مقرر کی ہے تو قبلے کی بات کریں گے، اسی وقت اس پر بات کریں گے کہ پھر جب ہر طرف ہے جدھر دل چاہے ادھر کر لے، لیکن اللہ نے مقرر کیا ہے تو اس کی بات بتائیے آگے. فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اللہ کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں. یعنی ایک اللہ خالق، باقی سب کیا ہے؟ مخلوق. ایک اللہ رب، باقی سب کیا ہے؟ اس کے بندے ہیں. اللہ ایک اللہ معبود، باقی سب اس کے عبد ہیں. تو اس اعتبار سے کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، کسی سے اس کی رشتہ داری نہیں ہے. تو عیسائی بھی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے تھے. تو اس اعتبار سے کہا کہ سب جو بات کہتے ہیں غلط بات کہتے ہیں. اللہ ان سب باتوں سے پاک ہے. بدیع السماوات والارض، اللہ جو ہے وہ آسمان و زمین کا موجد ہے. بدیع اللہ کی صفت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یعنی موجد کون ہوتا ہے؟ ایجاد کرنے والا. ایجاد کیا چیز ہوتی ہے؟ جو پہلے سے موجود نہیں ہوتی اسے ایجاد کیا جاتا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ موجود ہے فلاں چیز کا، یہ موجود ہے فلاں چیز کا، کس نے یہ چیز ایجاد کی ہے؟ کوئی ایجاد نہیں کرتا ہے. ایجاد کر یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. انسان چیزوں کو دریافت کرتا ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو دریافت کرتا ہے، یا گویا کہیے کہ دریافت کر کے یا انہیں اپنے لیے مفید بنانے کا ہنر جو اللہ نے اس کے عقل اس کے سمجھ میں رکھا ہے اسے استعمال میں لاتا ہے. کوئی چیز پیدا نہیں کرتا ہے، نئے سرے سے پیدا کر لی کسی نے. اگر آج تیل نکل آیا تو تیل کسی نے جب ایجاد کر لیا، وہ موجود تھا نکال لیا، اسے اپنے استعمال کے لائق بنا لیا، چیزوں کو اس طرح سے جوڑ توڑ کے اس حساب سے بنایا. تو اس طرح سے تو اصل جو بات اس کی ہے، اور اگر مجازی طور پر کہی جائے گی بندوں کے لیے تو پھر وہ اسی طرح سے کہی جائے گی کہ ہاں اس طریقے سے بنایا گیا. ورنہ اصل میں اللہ ہی کے لیے کہ جو موجود نہیں ہے اسے وجود بخشنا، اور جو چیز جس طرح نہیں تھی اسے اس طرح سے پیدا کر دینا. زمین کی طرح زمین نہیں بنائی ہے، زمین بنائی ہے. انسان کی طرح انسان نہیں بنایا، انسان نے روبوٹ بنایا انسان کی طرح، لیکن انسان ایسا نہیں ہے. اس نے یا جہاز بنایا پرندوں کی طرح، یعنی اس طرح سے وہ چیزیں دیکھی وہاں سے. اللہ نے بالکل ہی ہر اعتبار سے تو مکمل، یہ اللہ کی ہی صفت ہے، اللہ ہی کی شان ہے. تو بدیع السماوات والارض فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ زمین و آسمان کا موجد ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. پھر فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ تَأْتِينَا آیَةٌ. نادان لوگ یہ کہتے ہیں، یہ جو بات ہے ان کی کیا کیفیت ہے، جو علم نہیں رکھتے، یہ نادان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود کیوں بات نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ایسی ہی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے. تشابہت قلوبہم، ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، ان کے دل یعنی ان کے سوچنے کے انداز، ان کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. بگاڑ بھی ایک جیسا رہا ہے، اصلاح کے طریقے بھی ایک جیسے رہے ہیں. یہ تمام چیزیں یعنی قدیم اس سے ہی انسانوں کے درمیان ایک ہی جیسی رہی. اسی لیے کہا نا بگاڑ ایک ہی راستے سے آتا ہے. کل وہ حدیث ہمارے سامنے تھی بنی اسرائیل کے حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تم بھی اسی راستے پہ چلو گے، یعنی تمہارے اندر بھی بگاڑ انہی راستوں سے آئے گا. تو یہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ گمراہ جو لوگ ہیں وہ اس انداز سے مطالبات کرتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. جنہیں یقین کرنا ہوتا ہے ان کے لیے اتنی باتیں ہی کافی ہیں جو سامنے لے آئی گئی ہیں. خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اور پھر قرآن مجید جس طریقے سے آپ کے ذریعے سے سامنے آ رہا ہے، اس کے مضامین اور جو چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، جب توجہ دلائی جا رہی ہے، یہ سب چیزیں ایمان لانے کے لیے کافی ہیں. انہی پر لوگ ایمان لائے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا یا ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے.
ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار نہیں ہو، جواب دہ نہیں ہو، یعنی ولا تسألوا، تم سوال نہیں کیے جاؤ گے عن اصحاب الجحیم، اصحاب الجحیم کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے یہ کیوں چلے گئے جہنم میں، تمہارا کام کیا ہے؟ یہ بشیر و نذیر ہونے کی جو ذمہ داری ہے کہ جب بشارت اور انذار کا معاملہ ہے یہ کام پورا کرو، کام ختم آپ کا، باقی اللہ تعالیٰ ان سے خود پوچھے گا۔ تو اس معاملے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ طرح طرح کے جو اعتراضات کرتے ہیں کرنے دیے جائیں، اللہ رب العالمین خود ان سے پوچھ لے گا جب یہ جہنم میں جائیں گے۔ آگے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ یعنی یہ جو اعتراضات ہیں ان کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی ہوتی تو پھر سمجھانے کے کچھ اور طریقے اختیار کیے جاتے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ سچے طالب حق ہیں اور تم نے ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں کچھ کمی کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو اس لیے تم سے ناراض ہیں کہ تم نے اللہ کی آیات اور اس کے دین کے ساتھ وہ منافقانہ اور بازیگرانہ طرز عمل کیوں اختیار نہیں کیا جو وہ کرتے رہے۔ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں، وہ جس طرح سے جس طریقہ انہوں نے خدا پرستی کے پردے میں خود پرستی، اس کو اس طرح بیان کیا مولانا نے، یعنی یہ کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے جو کام مفاد پرستی کا کرنا چاہتے ہیں، اب تم اس سب کو ختم کر کے ایک اللہ کے بندے بنا کر اور صرف اللہ ہی سے وابستہ ہونے کی بات کرتے ہو، اور اس اعتبار سے جو کہیے کہ سارے مفاد اللہ ہی سے وابستہ کر دیتے ہو، دنیا سے کچھ نہیں مانگتے ہو، یہ کام تو نہیں چلے گا، ایسا دن نہیں چلے گا۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتاتے ہیں، ایک پہلو تو اس کا یہ ہے۔ دوسری بات کیا تھی جو پیچھے گزر گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ یہ کیا چاہتے ہیں، ان کا ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے ان کا، اصل وہ یہ ہے کہ یہ تمہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یہ تمہیں ایمان سے کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر تم وہاں چلے گئے تو راضی، پھر معاملہ ختم ہو گیا، پھر تو بات ایک جیسی ہو گئی، تو یہ چاہتے ہیں۔ تو یہاں بھی معاملہ کیا ہے، کوئی طریقہ، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس سے تمہارا ان کے درمیان معاملات جو ہیں درست بنیادوں پر قائم ہو جائیں، جس سے یہ راضی ہو جائیں، برابری کی بنیاد پر معاملات ختم ہو جائیں۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں بھی اپنے مقام پر لے کے جائیں، یعنی اسلام سے پھیر کر لے جائیں، اور ایسا کرنے کے لیے تمہیں کوئی گنجائش تمہارے پاس نہیں۔ تو کیا فرمایا، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ورنہ اگر اس علم کے آ جانے کے بعد، یعنی جو تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ یعنی یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، اتنا دباؤ پڑے گا، اتنے زیادہ گویا کہی کہ اس معاملے میں راستے اختیار کیے جائیں گے، اتنی چارمنگ، اتنے اور گھیر گھار کر لانا اس طرف۔ تو یہ بات سمجھ لو کہ اگر چلے گئے تو پھر اللہ سے تعلق ختم۔ یہ بار بار قرآن مجید میں آئے گا ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں جو ان کا گیا پھر وہ انہی کا ہو کر رہ گیا۔ تو کہا کہ یہ علم قرآن کا آ جانے کے بعد پھر اگر ان کی بات مان لی، انہی کا طریقہ اختیار کر لیا، وہی تہذیب پر مر میٹے، وہی اصول و ضابطے اور قاعدے بنا لیے، تو پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں، پھر جہنم۔ تو اس اعتبار سے اہل ایمان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور اہل ایمان کے پردے میں انہیں بھی بتائی جا رہی ہے جو کہتے ہیں کوئی سمجھوتا کر لو، کوئی راستہ درمیانی نکال لو، کہ ایسا نہیں ہے، نہیں نکالا جا سکتا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں۔ یہ بات ایک تو جنرل بات ہے، عمومی بات ہے کہ جو بھی جسے اللہ نے کتاب دی ہے وہ کتاب کی تلاوت اس طرح سے کریں، لیکن یہاں خصوصیت سے بنی اسرائیلی کا تذکرہ ہے کہ ان میں سے وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے بھی تھے، ان میں سے چند لوگ اللہ ان کی بھی بات بیان کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ، کہ جنہیں اللہ نے کتاب دی وہ کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی جب اس کا حق ادا کیا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا، ہدایت مل جائے گی، ہدایت مل جائے گی، ہدایت مل جائے گی تو کیا ہوگا، ایمان لے آئیں گے۔ یعنی پہلے اس پر ایمان تھا، اب اللہ کے رسول کی بات سامنے آ گئی تو چونکہ پہلے سے اسے اسی طرح پڑھ رہے تھے لہذا اس کو بھی پہچانا، اس پر بھی ایمان لے کر آ گئے۔ اور جنہوں نے انکار کر دیا
وہ خسارے میں چلے گئے۔ یعنی ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تو موجود تھی نا، اگر یہ اپنی کتابوں پر صحیح سے توجہ دیتے کہ اس کے مطابق عمل کرتے تو اس رسول پر ایمان لاتے، جیسے کہ کچھ لوگ ان میں سے ایمان لائے بھی۔ تو یہ بات اس میں بیان کی گئی۔ اور ویسے جو بات ہمارے سامنے آ گئی کہ کتاب کو پڑھنے کا حق ادا کرنا، تلاوت کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے، تلا یتلو تلاوہ، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کے پیچھے جانا، اس کو یعنی قرآن مجید کو صرف پڑھ کے ہی گزر نہیں جانا، بلکہ اس کے پیچھے، اس کے مفہوم کے، اس کے مطلب کے۔ ویسے تو اس کی اور بھی تعویلات کر دی گئی ہیں، حرف کے بعد حرف آتا ہے اور ایک کے بعد ایک جملہ آتا ہے اور زبان سے پھر اس کے پیچھے نکلتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کتاب کے پیچھے تو جانا ہی ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ہی ہے، چاہے اس کی بنیاد، اس لفظ کی بنیاد پر کریں، چاہے اللہ کے اور دیگر احکامات کی بنیاد پر کریں۔ آگے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد ہی پہنچ سکے گی۔ یہ دونوں آیات پیچھے ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، یعنی یہ آیات اللہ رب العالمین نے 5ویں رکوع کے آغاز میں بھی ہمارے سامنے رکھی تھی۔ وہیں پر ہم نے بات کی ہے کہ یہ نعمت کیا تھی؟ دین کی نعمت تھی، اور فضیلت کس بنیاد پر تھی؟ اسی منصب امامت کی بنیاد پر تھی جو اس دین کی بنیاد پر اس وقت ان کو حاصل تھا، اور جو بگاڑ پیدا ہوا وہ عقیدہ آخرت کا بگاڑ تھا، لہذا اسی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ عقیدہ آخرت کے بگاڑ کو ٹھیک کر لو، یعنی اس بگاڑ کو ٹھیک کر کے اور صحیح بنیاد پر عقیدہ آخرت کے جو اللہ رب العالمین رکھی ہے اس پر قائم ہو جاؤ، کہ تمہارا عمل ہی کل تمہاری نجات کا یا تمہارے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا، تو عمل کو ٹھیک کرو۔ اس کے علاوہ جو دوسری بات یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اب یہاں سے پھر ایک انداز سے پھر رخ بدلتا ہے۔ پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کیا تھا اور صرف بنی اسرائیل کے معاملات پر گفتگو کی تھی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے باضابطہ تنقید کی، بتایا، ساری چیزیں ان کے سامنے واضح کی رکھی۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی شروع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یعنی دوسرا سلسلہ تقریر یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہ دوسرے ہمارے سامنے پیغمبر آتے ہیں، رسول آتے ہیں کہ جنہوں نے عالمگیر پیمانے پر یعنی دعوت کا کام جس انداز سے کیا، اس کی تھوڑی سی بات ہم نے پیچھے کی ہے۔ جس طرح سے انہوں نے لوط علیہ السلام کو بھی ایک مقام پر بٹھایا، اسحاق علیہ السلام کو بٹھایا، اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا، خود بھی مرکز میں رہ کر کام کرتے رہے، تو اس طرح سے انہوں نے گویا اسے وہ بین الاقوامیت کا رنگ دیا کہ جہاں جہاں تک ان کی پہنچ تھی دین کا یہ پیغام انہوں نے وہاں پہنچایا اور اصلاح کا یہ کام کرتے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو گویا کہیے کہ ان کی نسل سے جو دو بڑی شاخیں نکلیں، یعنی ایک ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی اولاد جو بنی اسماعیل کہلائی، اور جو حضرت اسحاق کے ان کے چھوٹے سے جو چھوٹے تھے ان کے ذریعے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ یہ بتایا تھا یہ بات بھی آپ کو کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، انہی کا لقب اسرائیل تھا جس کا مطلب عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، تو انہی کی بنیاد پر یہ بنی اسرائیل کہلائے۔ تو اب یہ دو بڑی شاخیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہیں، ان کے بارے میں زیادہ باتیں کی گئی تھیں ابھی بنی اسرائیل کے بارے میں۔ اب بنی اسماعیل کا تذکرہ بھی کسی درجے میں یہاں پر ساتھ میں شروع ہوگا کہ اب اس مرکز ابراہیمی کی بات کی جا رہی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور کام ان کا وہی تھا، یعنی چاہے ابراہیم علیہ السلام کا کام کہیے، اسماعیل علیہ السلام کا کہیے، اسحاق علیہ السلام کا کہیے، کہ سب کا کام کیا تھا؟ اللہ کی بندگی کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانا اور شرک کا خاتمہ کرنا۔ تو یہ پچھلے جو ابھی 10 رکوع ہم نے پڑھے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ان کی تاریخی فرد جرم جو ہے وہ بیان کیے اور بتایا کہ کیا کیا انہوں نے، اللہ نے کیا کیا احسانات کیے، ان کا طرز عمل کیا رہا۔ اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو امامت کا منصب کل تمہارے پاس تھا آج بنی اسماعیل کے اندر منتقل ہو رہا ہے، تو یہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے ایک تو اللہ کا انتخاب ہے، اور تمہیں یہ چیز دی گئی تھی، اگر تم اس پر قائم رہتے تو بات دوسری تھی، پھر تم کہتے ہم بھی تو کام کر رہے تھے، لیکن جب تم نے اسے پامال کر دیا
تب تمہارا حق نہ رہا یہ بات کہنے کا کہ یہ ہم سے منتقل کیوں ہو رہی ہے. تو یہ بات دوسری جو ہے انہیں بتائی جا رئی ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہ اور دیگر لوگ جو اس اعتبار سے یعنی بنی اسرائیل کے علاوہ بھی دیگر لوگ بھی ہو سکتے تھے کہ جو کہ ان سے متاثر ہوں کہ اب جو پیغام ہے، اب جو بات ہے، اب یہ پیغام یعنی یہ امامت کا منصب بنی اسماعیل کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے، اور اب یہ ہدایت کی شمع جو ہے اب یہاں جلے گی. یعنی اس مرکز ابراہیمی کے حوالے سے اسے بیت اللہ یا خانہ کعبہ کا نام دیا گیا ہے. تو اس کا تذکرہ اب اس میں ہمارے سامنے آئے گا، اور یہ تبدیل امامت کا باقاعدہ اعلان بھی تحویل قبلہ کے حوالے سے سامنے آ جائے گا. تو آگے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور پھر وہ اس میں پورا اتر گیا. بکلمات، کلمات باتیں، یہ کلمات تو کہنے کو تو کلمات ہیں، لیکن جب قرآن بھی پڑھتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا ہے، اور جہاں بھی کیا ہے تو پتہ چلتا ہے کیا آزمائشیں ہیں، یعنی کس درجے کی وہ آزمائشیں ہیں. چاہے وہ آگ کے علاؤ میں ڈالنا ہو، چاہے بیٹے کی گردن پر چھری رکھنا ہو، چاہے وطن چھوڑ کر نکلنا ہو، یعنی ہر طرح کی آزمائشوں سے گزرے ہیں. تو فرمایا کہ چند باتوں میں آزمایا اور وہ اس میں پورا اتر گیا. قالا، تو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں دنیا کا پیشوا، سب انسانوں کا پیشوا بناتا ہوں. جاعلک للناس، تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں، سب انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. قالا، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب پوچھا قالا ومن ذریتی، کیا میری ذریت کے، میری اولاد کے بارے میں بھی آپ کا یہی وعدہ ہے؟ یعنی یہ میری نسل میں ایسے ہی چلے گی، ہر میرے بچے کو، میری اولاد کو یہ منصب ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قالا، کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. بس اسی پر بات آج مکمل کرتے ہیں. اس بات کو آپ دیکھیے جو بات اس میں کہی جا رہی ہے، 2 منٹ کی بات ہے مزید، اور کہ یہی ان کی بات کا جواب بھی ہے. جو ان کا مسئلہ تھا، ان کا معاملہ، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، اسحاق علیہ السلام بھی ہیں، ان کی نسل سے جو سلسلہ چلا ہے بنی اسرائیل ہے، اور یہ جو سلسلہ آ رہا ہے سامنے بنی اسماعیل ہے. پہلے انہیں دیا گیا. اب ان کا کہنا تو یہی تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم سارے انبیاء جتنے ہمارے تسلسل سے ہمارے پاس ہیں، ہمارا حق بنتا ہے. تو اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اسی وقت جتا دیا تھا جب انہوں نے پوچھا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي. اور یہ بات ان کی آگے آئے گی ہمارے سامنے کہ انہوں نے تو اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ ایک ایسی امت بنا، یہ سب چیزیں چاہتے، رسول کیا چاہتے ہیں. اور یہ آخری رکوع بھی ہمیں یہ بتائے گا کہ اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو کیا وصیت کی، کیا تاکید کر کے گئے، کیا چاہتے تھے، بچے بھی اس راستے پہ چلیں. تو اسی لیے اللہ سے پوچھا کیا ان کے لیے بھی معاملہ رہے گا؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. تو اب جب کہ تم ظالم بن گئے، یعنی جب کہ تم نے وہ سارے احکامات جو ہے فراموش کر دیے، تم نے خود اپنی ذات پر بھی ظلم کیا، اس دین پر بھی ظلم کیا، اس کتاب پر بھی ظلم کیا، یعنی سارے انسانوں پر ظلم کیا، تم نے کام کیا، تو اب تمہیں کیسے وہ منصب مل سکتا ہے؟ اللہ نے تو یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو تمہاری پیدائش سے صدیوں پہلے بتا دی تھی کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہوگا. اور یہی معاملہ آج بھی اسی طرح سے جاری ہے. آج جب بنی اسماعیل میں آیا ہے، اور بنی اسماعیل بھی اگر ظلم پر آمادہ ہوں گے تو پھر یہ معاملہ ان کے ساتھ چاہے وقتی، اب تو کوئی اور امت نہیں آنی ہے، اب کیا ہوگا وقتی طور پر آگے پیچھے ہوں گے معاملات. وقتی طور پر جو ہے وہ کہیے کہ وہ امامت کا منصب اس طرح سے موجود نہیں ہوگا، گو کہ ہوگا، مگر اس کے جو تقاضے، اس کے جو نتائج ہیں وہ اس درجے میں نہیں ہوں گے. اس طرح سے اس کے جو برکتیں اور خیر اور ساری چیزیں، جب وہ کام اس طرح نہیں ہوگا تو وہ نہیں ملیں گے. تو اس میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.